آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی رات کی کہانی لایا ہوں جو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین بابوں میں لکھی جائے گی۔ سوشل میڈیا، فون کالز اور خبریں سب ایک ہی منظر دکھا رہی تھی۔ مرید کے میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، نہضت تحریک لبیک کے کارکنوں پر گولیاں برسائی گئیں، شیلنگ ہوئی اور ان پر ظلم و تشدد کیا گیا۔ بہت سے زخمی ہیں، بہت سے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ مناظر ناقابل بیان ہیں۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی اور زمین خون سے رنگی ہوئی تھی۔ تحریک لبیک کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پالیسی یا ان کے رویے سے، لیکن اختلاف کے باوجود کوئی بھی ذی ہوش شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک شدت پسندی کے مقابلے میں دوسری شدت پسندی جائز ہے۔ ریاست کے پاس قانون ہے، آئین ہے، ادارے ہیں، ایک نظام ہے، لیکن اس نظام کے ہوتے ہوئے جو کچھ مرید کے میں ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ رات بھر ایک خوفناک کریک ڈاؤن جاری رہا۔ فجر کے وقت جب لوگ نماز کے لیے اٹھ رہے تھے تب وہاں گولیاں چل رہی تھیں۔ تحریک لبیک کے مرکزی کنٹینرز کو آگ لگا دی گئی۔ میں نے خود ویڈیو میں دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر زخمی حالت میں پڑے ہیں، کوئی کسی کو اٹھا رہا ہے، کوئی گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، کوئی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر طرف انتشار اور خوف کا عالم تھا۔ اطلاعات کے مطابق آئی جی پنجاب خود موقع پر موجود تھے اور بعض ذرائع کہتے ہیں کہ وزراء بھی وہاں آئے۔ مرید کے کی زمین اس رات خون سے تر ہو گئی۔ تحریک لبیک کے مطابق ان کے سربراہ سعد رضوی کو گولیاں لگی ہیں۔ کسی نے کہا کہ ان کے کندھے پر ایک گولی لگی، کسی نے کہا کہ 3 گولیاں لگی، لیکن اتنا ضرور سچ ہے کہ وہ اپنے کنٹینر پر بے ہوش ہوئے اور فورسز انہیں اٹھا کر لے گئیں۔ ان کے بھائی انس رضوی بھی شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ کارکنوں کے مطابق ان کی لاشیں اور زخمیوں کو چھپایا جا رہا ہے، ایمبولینس میں ڈال کر غائب کیا گیا اور کسی کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ کارکن بکر بند گاڑیوں کے نیچے آ گئے۔ دو بندے تھلے دیتے، دو بندے تھلے دیتے۔ یہ سب کچھ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ سعد رضوی مذاکرات پر آمادہ تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے، ہم مارچ ملتوی کر دیتے ہیں، ہم احتجاج ختم کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے حکومت کو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، بس اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جواب میں گولیاں چل گئیں۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس بار تحریک لبیک کو ہمیشہ کے لیے کچل دینا ہے۔ شاید یہ فیصلہ کسی بڑی سطح پر ہوا تھا، کیونکہ حکومت کو دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ وہ شدت پسندی کے خلاف سخت موقف رکھتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاستی رٹ قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے، گولی اور لاش؟ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر عرب ممالک اور فلسطین امن معاہدے کو مان گئے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ مگر بات اتنی سادہ نہیں۔ احتجاج کا حق ہر شہری کا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں لوگ سڑکوں پر نکلے، لندن میں، یورپ میں، جنوبی افریقہ میں، کسی نے ان پر کوئی گولی نہیں چلائی۔ And here in London, hundreds of thousands have gathered to say they will not stop protesting until Palestine is free. اگر پاکستان میں بھی کوئی گروہ پرامن طور پر احتجاج کر رہا تھا تو اس پر گولیاں کیوں چلیں؟ اگر شدت پسندی کا خدشہ تھا تو پہلے ہی روکا جا سکتا تھا۔ اجازت کیوں دی گئی؟ اجازت دینے کے بعد مارنا ایک منصوبہ بندی کارروائی لگتی ہے۔ اس رات سعد رضوی لوگوں کو روک رہے تھے، رینجرز اور پولیس کو واسطہ دے رہے تھے، اللہ کا واسطہ واپس چلے جاؤ، بات چیت کرو۔ مگر ریاست نے طے کر لیا تھا کہ بات نہیں کرنی، بس کچلنا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم تم ہمارے بھائیوں جاؤ، واپس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو ہم گولی نہیں چلا سکتے، ہم ان کو نہیں مار سکتے، جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، تمہیں میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اللہ تمہیں بڑی عزتیں دے گا، اللہ تمہیں بڑی جناب سرفرازیاں دے گا، اللہ تمہیں ہمیشہ جناب غزوہ ہند کے مجاہدوں میں بنائے گا، لیکن خدا کے لیے اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انہی لوگوں کو کبھی ریاست نے خود قریب کیا، استعمال کیا اور پھر وقت آنے پر چھوڑ دیا۔ اب وہ نوجوان جو گھر کے واحد کفیل تھے لاپتہ ہیں، وہ باپ جو بیٹے کی شادی کا خواب دیکھ رہا تھا اب خود غائب ہے۔ ان گھروں میں جہاں کل روشنی تھی آج اندھیرا ہے۔ تحریک لبیک کے مطابق سینکڑوں کارکن شہید ہوئے، درجنوں زخمی اور کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ میں خود ہمیشہ ان کے نظریے سے اختلاف رکھتا آیا ہوں، لیکن میں ان نہتے انسانوں پر گولیاں چلانے کو کسی طور پر جائز نہیں کہہ سکتا۔ ریاست
سیاست کو قانون کے تحت چلنا چاہیے، طاقت کے نہیں۔ آج اگر یہ ظلم ان پر ہوا ہے تو کل کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ظلم ہمیشہ باری باری سب کے دروازے پر آتا ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہے ہم سیکھیں، اختلاف رائے کو برداشت کریں، قانون کو مقدم رکھیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہے تو کل جب باری ہماری آئے گی تب شاید کوئی بولنے والا نہ بچے۔ یہ رات ختم ہو چکی ہے مگر اس کے سوال ابھی باقی ہیں۔ کس نے حکم دیا، کیوں دیا، اور کب تک ہم اپنے ہی لوگوں کے خون سے اقتدار کی سیڑھیاں بناتے رہیں گے؟ لاہور کے آسمان پر اب سکوت ہے مگر زمین اب بھی چیخ رہی ہے، اور یہ مرید کی وہ رات تھی جو پاکستان کی تاریخ پر ایک گہرا زخم چھوڑ گئی۔